نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت۔ سورہ حجرات۔ حجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ شروع میں جب اسلام بہت تیزی سے، جب مکہ فتح ہو گئی اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، تو باہر کے قبیلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن ان کے اندر ابھی ایٹیکیٹس نہیں آئے تھے اور ان کے اندر تمیز نہیں تھی جو ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اور جب باہر سے وہ قبیلے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گروپس آیا کرتے تھے، قبیلے آیا کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آئندہ مطلب ان میں امیر کون بنے گا، اس قبیلے کا امیر کون بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بتاتے تھے۔ تو لیکن ایک بار کیا ہوا کہ جب باہر سے گروپس آئے تو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کے بیچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، تو صحابہ کرام کے بیچ میں ڈسکشن شروع ہو گیا کہ کس کو امیر بننا چاہیے اس قبیلے کا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایک رائے دی، اور حضرت ابو بکر نے الگ رائے دی اور حضرت عمر نے الگ رائے دی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم روک دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آواز کو اپنی آگے نہ بڑھاؤ یا ان سے آگے مت بڑھو۔ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کر دیں تو آپ شروع نہ کرو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مشورہ لیں تبھی آپ شروع کرو۔ تو وہیں کے وہیں ان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی آواز اتنی کم کر دی کہ بالکل کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنا زیادہ وہ ڈر گئے تھے اس آیت سے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یقین جانو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ الگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عام انسان کی طرح نہیں تھے کہ عام انسان کی طرح ایک دوسرے سے جیسے بولا جاتا ہے ویسے ان سے بولا جائے۔ یقین جانو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے چن لیا، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ باہر سے آئے تھے، ایک قبیلہ تھا جو باہر سے آیا تھا اور وہ دیہاتی تھا اور ابھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یعنی کچھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ کتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس بارے میں وہ نہیں جانتے، صرف اسلام کی شان و شوکت سے ہی وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، ایٹیکیٹس ابھی نہیں تھے، وہی دیہاتی پن تھا ان کے اندر، اکھڑ پن۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کے لیے آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے اور مسجد میں جا کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور خود ان سے ملتے۔ تو انہوں نے کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے باہر سے آواز لگانی شروع کر دی، محمد محمد یا رسول اللہ کہہ کر آوازیں چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں آپ کس حجرے میں ہیں، کس کمرے میں ہیں۔ تو کبھی ایک کمرے کے باہر، کبھی دوسرے حجرے کے باہر، کبھی تیسرے حجرے کے باہر انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، تب تک آپ خود نکل کر نہ آئیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنے کا وقت تھا، اور آپ قیلولہ کتنی دیر کیا جاتا ہے، 15 منٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو مسجد نبوی میں آ کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ احکام، یعنی اگر کوئی بھی خبر تمہارے پاس آ جائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرا کرو، اور یہ نہیں کہ خبر کو پھیلا دو، کوئی بھی خبر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لے تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ،
لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا، اور تمہارے اندھیرے کفر کی اور گناہوں کی نافرمانی کی نفرت تمہارے دل میں بٹھا دی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت دلوں میں بٹھا دی اور کفر اور گناہوں کی نفرت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں بٹھا دی۔ تو یہی ان کی علامت ہے کہ وہ کفر سے اور گناہوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایمان ان کے دلوں میں پرکشش ہے، یعنی ان کے دلوں میں روشنی کی طرح ایمان بسا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ اگر تم سب کی باتوں کو مان لیتے، یعنی صحابہ کرام ہیں یا سب کی باتوں پر چلتے، تو پھر اختلاف ہو جاتا لوگوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر وقت کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کی صلح کرانا۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام کیا کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے تو زیادتی روکنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، تب اس سے جنگ کرو، یا کوئی مرتد ہو گیا تب جنگ کرو۔ لیکن اگر وہ باز آ جائے تو پھر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ظلم جو ہے وہ کسی کا بھی دیکھا نہیں جائے گا۔ جو کوئی ظلم کر رہا ہوگا اس کو ہاتھ روکنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ انہیں دونوں کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارا کرو، یعنی ان کے جو سر نیم ہے یا ان کے جو لقب ہے تو برے لقب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، یعنی اگر گناہ ہو جائے، گناہ کے کام میں پڑنا یا گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی خیالی باتیں ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں نا، کچھ سوچتے رہتے ہیں اور بہت سے گمان کرتے رہتے ہیں، تو خیالی باتیں سوچنا اور طرح طرح کے گمان کرنا اور بہت زیادہ سوچنے سے بھی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جو فالتو کی باتیں سوچتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سوچتا ہے اور گمان کرتے ہیں دلوں میں، کچھ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، کچھ گمان کرتے ہیں، تو ان سب سے روکا گیا۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو، یعنی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑو کہ اس کی غیبت کرو یا اس کی غلطیاں ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو غیبت سے وہ بہت مشکل ہے چھوڑنا، لیکن اگر کوشش کرے، محنت کرے تو یہ چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبیلوں میں کیوں بانٹ دیا، کیوں تقسیم کرا؟ کیا؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کی جا سکے۔ جیسے لائبریری ہوتی ہے اور لائبریری میں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں ان کی بھی پہچان کے لیے الگ الگ شیلف یا ان کی بھی پہچان بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے اپنی کتاب جا کر ڈھونڈ لیں۔ اور اسی جیسے انگلش ہے تو انگلش کی الگ ہوگی، میتھمیٹکس کی ہے تو میتھمیٹکس کی الگ شیلف میں ہوں گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنا دیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کے خاندان اور قوموں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بڑے نہیں ہیں، وہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔
بلکہ بڑے کس میں ہیں لوگ؟ متقی. جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ اس کے درجات بلند ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا زیادہ بڑا ہے. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ عزت اور کچھ کو کم، کچھ سید ہو جاتے ہیں، کچھ شیخ ہو جاتے ہیں تو ان کی اسی طرح رسپیکٹ کی جاتی ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ قبیلے اور یہ خاندان اور یہ کاسٹ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پہچان کے لیے بنائی ہیں. اس میں بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں ہے، بلکہ بڑا اور چھوٹا وہ ہے جو کہ تقوی میں آگے بڑھا ہوا ہے، ایمان میں آگے بڑھا ہوا ہے. اور یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی دیہات کے کچھ لوگ دل سے ایمان لائے بغیر، ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر انہوں نے بس ایسے ہی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، اور باقی انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کوئی تربیت ان کی نہیں ہوئی تھی، ایٹیکیٹس ان کے اندر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سچے کون ہیں، پکے ایمان والے کون ہیں. جو یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا تو وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پکا اور سچا مومن کون ہے؟ جو یہ سارے کام کرے، جو دل سے مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے مانے، قرآن کے احکام کو مانے اور ان کو فالو کرے اور اس پر جم جائے، کسی کے کہنے پر ان کو نہ چھوڑے. اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. یعنی یہ لوگ جو دیہات سے آئے تھے یہ احسان جتاتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا احسان ہے آپ پر کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ پر یہ احسان جتاتے ہیں. ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان میں داخل کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھاتے. تو اللہ نے ہی احسان کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چھپی بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح اچھی طرح دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہاں یہ سورہ حجرات بھی پوری ہوئی. سورہ قاف، کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اور جمعے کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. قاف، قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا. یعنی کوئی بھی ریزن نہیں تھا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا، تو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا. یعنی خود انہی میں سے ایک انسان کیسے پیغمبر بن گیا. چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے. واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے. یعنی زمین جس طرح گھٹ رہی ہے یا وہ لوگ جس طرح کم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا پورا علم ہے. یعنی جو مر کے جو قبروں میں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے. یعنی اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے اور اس سے مراد نام اعمال بھی لیا گیا ہے. زیادہ راجح رائے یہ ملتی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رکھا ہے. دراصل یعنی لوح محفوظ ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اصل قرآن بھی اسی کے اندر ہے موجود لوح محفوظ میں. اور اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے وہ تو اللہ عالم، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے سب حقیقت سامنے آ جائیں گی.
दरअसल उन्होंने सच को उसी वक्त झुठला दिया जब वो उनके पास आया था। चुनांचे वो मुतजाद बातों में पड़े हुए हैं, यानी शक की बातों में पड़े हुए हैं। भला क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया और हमने उसे खूबसूरती बख्शी है और उसमें किसी किस्म के रखने नहीं है, यानी कोई भी उसके अंदर टेढ़ापन नहीं है या कोई छेद या कोई रखना नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ भी नहीं है आसमान। और जमीन है कि हमने उसे फैला दिया और उसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगा दी ताकि वो अल्लाह से लो लगाने वाले हर बंदे के लिए बसीरत और नसीहत का सामान हो। यानी जमीन और ये आसमान, ये पहाड़, ये सब क्यों है? ताकि जो अल्लाह ताला से बंदे लो लगाए हुए हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन वो बसीरत की नजरों से देखें और इसको देखने के बाद नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकतों वाला पानी उतारा, फिर उसके जरिए बागात और वो अनाज के दाने उगाएं जिनकी कटाई होती है, और खजूरों के ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनमें तह बतह खोशे लगे हुए हैं, यानी एक के ऊपर एक खोशे लगे हुए हैं ताकि हम बंदों को रिस्क अदा करें। और इस तरह हमने उस पानी से एक मुर्दा पड़े हुए शहर को जिंदगी दे दी। बस इसी तरह इंसानों का कब्रों से निकलना भी होगा। उनसे पहले नूह की कौम और असहाबुल रस और समूद के लोगों ने भी इस बात को झुटलाया था। नीस कौम आद और फिरौन और लूत के भाइयों ने भी झुटलाया, और असहाबुल ऐका और तुब्बा की कौम ने भी, इन सब का जिक्र पीछे गुजर चुका है। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया था, इसलिए मैंने जिस अजाब से उनको डराया था वो सच होकर रहा। भला क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए हैं? नहीं, लेकिन ये लोग शुरू से पैदा करने के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं, यानी पहली बार पैदा करने के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने पहली बार पैदा किया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम कुछ भी नहीं थे, तब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा कर दिया, अब तो तुम कुछ हो, तो दोबारा पैदा करना बहुत आसान है। और हकीकत यह है कि हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं उन तक से हम खूब वाकिफ हैं, यानी दिलों के ख्याल भी अल्लाह ताला जानते हैं और हम उस शह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। यानी अल्लाह ताला शह रग से ज्यादा करीब है, इसलिए किसी और से मांगने की बजाय कि ये अल्लाह ताला तक हमारे पैगाम पहुंचाएंगे या अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश करेंगे, इसकी बजाय डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शह रग से ज्यादा करीब है। उस वक्त भी जब अमाल को लिखने वाले दो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाएं तरफ होता है और दूसरा बाईं तरफ बैठा होता है, इंसान कोई लफ्ज जबान से निकाल नहीं पाता मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। यानी हमेशा जो फरिश्ते बैठे होते हैं दाएं बाएं, हर वक्त उनके हाथ में रजिस्टर और लिखने के लिए वो तैयार बैठे रहते हैं कि दिल में ख्याल आया, क्या उसको किया, क्या उसको नहीं किया, या बुरे ख्याल दिल में आए या क्या बातें हैं, सब वो लिख डालते हैं। और मौत की सख्ती सचमुच आने वाली है, यानी दिल में अगर बुरे ख्याल आए, और बहुत लोगों के दिल में बुरे ख्याल आ भी जाते हैं क्योंकि ये शैतान का वसवसा होता है, जो शैतान पीछे पड़ा रहता है, इसलिए फौरन इस्तगफार कर लें और उसको झिटक दें, तो वो ख्याल नहीं लिखे जाते। लेकिन जब उस पर हम कुछ बोल दें, जबान से कुछ निकाल दें और उसको कर डालें, तो वो लिख लिया जाता है। और मौत की सख्ती सचमुच आने वाली है। ए इंसान, ये वो चीज है जिसमें तू बिदकता था, और सूर फूंका जाने वाला है। ये वो दिन होगा जिससे डराया जाता था, और हर शख्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक हाँकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। हकीकत ये है, ये तो उस वाक़े की तरफ से गफलत में पड़ा हुआ था। अब हमने तुझसे वो पर्दा हटा दिया जो तुझ पर पड़ा हुआ था, चुनांचे आज तेरी निगाह खूब तेज हो गई। यानी तेज निगाहों से इधर उधर इंसान देखेगा, क्योंकि आज तो पर्दा पड़ा हुआ है गैब पर, सब चीजों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला है। लेकिन जब पर्दे हट जाएंगे तो इंसान पथरा जाएगा, उसकी आंखें पथरा जाएंगी और इधर उधर देखने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो सच है सब। हुक्म दिया जाएगा कि तुम दोनों हर उस शख्स को जहन्नम में डाल दो जो काफिर है और हक का पक्का दुश्मन है, और जो दूसरों को भलाई से रोकने का आदी है, बेहद ज्यादती करने वाला और हक बात में शक डालने वाला। यानी जो एक दाएं तरफ फरिश्ता होगा और एक बाएं तरफ होगा जो हकाते हुए लेके जाएगा, उनको अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इनको जहन्नम में डाल दो। जिसने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना रखा था, लिहाजा अब तुम दोनों उसे सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी कहेगा, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने उसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये तो खुद ही पलरे दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था।
یعنی ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے تو اس لیے اس کا ساتھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور کچھ باقی ہے؟ یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالیں گے اور جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، جہنم کہے گی نہیں ابھی میں نہیں بھری، اور بھی ڈال دو میرے اندر۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ یعنی پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو متقی لوگ ہیں ان کو اتنی بھی مشقت نہیں کرنے دیں گے اس وقت کہ ان کو دور کہیں لے جا کر جنت کی طرف لے جایا جائے، بلکہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی کرنے والا ہو، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ یعنی رجوع کرنے والا دل کون سا ہوتا ہے؟ محافظ دل، یعنی سلامت والا دل، جو اللہ کے آگے دل جھکا ہوا ہو، وہ دل۔ تم سب اس طرح سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جو دن ہمیشہ کی زندگی کا دن ہوگا، یعنی ابدی زندگی کا، ہمیشہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اب جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے، کچھ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یعنی جنتی جنت کی نعمت دیکھنے کے بعد اتنا شکر ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ اور کچھ کیا، آپ نے تو ہمیں سب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور وہ سب سے زیادہ ہوگا، مزید ہوگا، وہ اس کے آگے جنت کی نعمتیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے۔ یعنی پہلے جو جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں وہ بہت زیادہ طاقت والی تھی، تجارت کے لیے شہر شہر گھوما کرتی تھی، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یعنی جب ان پر عذاب آ گیا کیا ان کو بھاگنے کی جگہ ملی؟ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑا نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ بھی نہیں چھو کر گزری۔ یعنی جب آسمان اور زمین پیدا ہوئے تو تھوڑی سی بھی تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہاں تک 38 آیتیں ہو گئی۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہاں پر 5 رکعت نماز، 5 ٹائم کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور ہر نماز کے بعد تسبیح کرنے کا بھی حکم ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، یعنی سور کی طرف اشارہ ہے، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے اور وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یعنی اس دن کو کوئی جھٹلا نہیں پائے گا، لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی صرف ایک سور کی آواز ہوگی اور سب اپنے آپ نکل کر اللہ کے آگے جمع ہو جائیں گے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اے پیغمبر، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یعنی نصیحت کس کے ذریعے کی جائے گی؟ قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن کے ذریعے ہی ہم دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے بہت بدلاؤ آ سکتا ہے، رویے چینج ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے محنت صرف کس پر کرنی ہے؟ قرآن کو پھیلانے میں اور قرآن کے علم کو آگے بڑھانے میں، اور اسی سے ہی لوگ نصیحت حاصل کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ القاف الحمدللہ پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔